کچھ عادی بنائیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے اسلاف جیسے پوری پوری رات عبادتیں کیا کرتے تھے ایسے ہی کریں. کچھ تو عادی بنائیں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رونے ہونے کا, کچھ تو اللہ کا نام لینے کا اپنے زبان کو عادی بنائیں. جو تبلیغ والے تسبیحات بیان کرتے ہیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ 100 مرتبہ صبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اور بعض روایت میں یحیی و یمیت وہو حی لا یموت. یہ حدیث میں تبلیغ والے تو تیسرا کلمہ بتاتے ہیں, یہ کلمات حدیث میں آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 100 دفعہ یہ کلمہ پڑھا اس سے زیادہ نیکیاں پورے دن میں کوئی شخص نہیں کما سکتا سوائے اس کے جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ پڑھے. تو ذکر سے محبت پیدا کریں. آج ذکر کی لذت نہیں ہے, بس ایویں ہی بیٹھ کے وہ ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں, فلم بھی دیکھ رہے ہیں اور تسبیح چل رہی. کیسے پیارے کلمات ہیں, کیسا مزہ آتا ہے ان کلمات پڑھنے میں. لا الہ الا اللہ, کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کی. کتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ جب ساری دنیا مجھے بھول گئی ہے, ہر وقت دولت کی باتیں, پیسے کی باتیں, مکان کی باتیں, پلاٹ کی باتیں, اس سے اتنے پیسے لینے, اس کو اتنے پیسے دینے, وہ کاروبار بند ہو گیا, اس کو کھولنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, ہر وقت 24 گھنٹے. جس نے پیدا کیا, جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے, سب چیزیں چھوڑنی ہے یہاں پہ, یہ بیوی بچے بھی چھوڑنے ہیں, یہی قبر میں اتاریں گے. جو آج کہہ رہے ہیں نا وہ رہ نہیں سکتے آپ کے بغیر, اور یہ اور یہی اتار کے آئیں گے قبر میں. اور اگر کورونا سے مر گئے نا, اللہ بچائے, تو قبر میں بھی نہیں جائیں گے, بولیں گے یہ تو مر گیا, ہمیں نہ مار دے کہیں. دور دور سے دیکھ نہیں رہے کیسے جنازے ہو رہے ہیں. یہ تو انسان کی محبت ہے, یہ تو اوقات ہے انسان کی. تو جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور جس نے بنایا ہے, هو اعلم بكم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم, اللہ فرماتے ہیں جب تم ماں کے پیٹ میں تیار ہو رہے تھے نا, وہ رب تمہیں اس وقت سے جانتا ہے. اس وقت تو والدین بھی انسان کو نہیں جانتا. کتنا قریبی تعلق, ہر ایک کا تذکرہ زبان سے کرے گا, نہیں کرے گا جو سب سے زیادہ قریب ہے اس کا تذکرہ نہیں کرے گا. اور اگر اللہ کا ذکر کرے گا بھی تو کسی نے کوئی وظیفہ بتایا ہوگا جن بھگانے کے لیے, دکان کھلوانے کے لیے, کاروبار کھلوانے کے لیے, بچے کی شادی نہیں ہو رہی, اپنی نہیں ہو رہی ہے تو پچھتا رہا ہے اس کو بھگانے کے لیے, ہو گئی ہے تو بچے نہیں پیدا ہو رہے, ہو گئے تو وہ چترول لگا رہے ہیں ان کو سیدھا کرنے کے لیے. اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کی محبت میں اللہ کا نام لذت سے لینے کے لیے کہ مجھے بس اس سے محبت ہے, اس کا نام لینے میں مجھے مزہ آتا ہے, اس نیت سے ذکر کرنے والے مارکیٹ میں بہت شارٹ ملیں گے آپ کو, بہت کم لوگ ملیں گے. کوئی بیٹھا ہو نا صبح اللہ اللہ کر رہا ہو, کیوں کر رہے ہو, وہ جی فلاں پیر صاحب نے بتایا تھا, وہ فلاں پیر صاحب نے کہا تھا یہ کرو گے تو یہ والا کام ہو جائے گا. او بھائی اللہ نے پیدا کیا ہے, جیسے دنیا کا تذکرہ کرتے ہو بغیر ضرورت کے کرتے ہو نا. خواتین جب آپس میں ملتی ہیں دوسرے کا لباس دیکھتی ہیں, بہن کہاں سے خریدا, کتنے کا خریدا, ضرورت ہوتی ہے, حالانکہ جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں ہوتا خریدنے کا. لیکن محبت جس چیز سے ہوتی ہے اس کا تذکرہ کرنے میں انسان کو, بولو نا بھائی, مزہ آتا ہے. مرد جب آپس میں بیٹھتے ہیں تنخواہ پوچھ رہے ہوتے ہیں, کیسا چل رہا ہے بزنس, کیا ہو رہا ہے, کتنا پروفٹ ہوا. جس چیز سے محبت ہے انسان کو اس کا نام لینے میں مزہ آتا ہے. یہ مزہ اللہ کا نام لینے میں بھی پیدا کر لیا جائے اپنے دل میں, تو وہی کیفیت ہوگی کہ دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا. میرا دور زندگی ہے جو یہ جو دور جام ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے, ہمارے حضرت جب بیان کرتے نا اور اللہ کی محبت میں کبھی کوئی شعر سنا دیا تو پورا موضوع ان کا چینج ہو جاتا تھا. جیسے میں شادیوں پہ آتا ہوں نا اگر, تو پورا موضوع میرا کیا ہو جاتا ہے, ارے جہنم کی بات چل رہی ہو, وہاں کی ہولناکیاں چل رہی ہوں, سانپ بچھو, اور کسی نے شادی کی بات کر لی تو ہمارا پورا ٹاپک چینج ہو جاتا ہے نا. تو ہمارے حضرت کا جب بیان ہوتا تھا کہیں سے اللہ کی محبت کا کوئی تذکرہ آ گیا, اللہ کی نعمتوں کا, پورا بیان چینج. اور پھر حضرت فرماتے تھے کہ کچھ نہ, پھر یہ شعر پڑھتے تھے, کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر, کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر, جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل. یعنی ہمیں نہیں پتہ اب ہم نے کہاں جانا ہے, اب تو ہمیں دل لے کے جدھر جا رہے ہیں ہم وہاں چل رہے ہیں, دل گھسیٹ رہے ہیں. تو اللہ کی محبت میں یہ حال کہ اب دل جہاں لے کے جائے گا وہاں, تو دل تو یہی کہہ رہا تھا بس اللہ کا تذکرہ کرو بیٹھ کے. تو اسی طرح یاد رکھیں, یہ جو اہل اللہ جو دعا مانگتے ہیں
یہ دنیا داروں کی عادت ہوتی ہے، دعا مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی، ہم تو کام ہی نہیں بن رہا، 20 سال سے شادی کر رہے ہیں، شادی نہیں ہو رہی، 20 سال سے کاروبار کی دعا مانگ رہے ہیں، کاروبار نہیں مل رہا، 25 سال سے یہ دعا مانگ رہے ہیں، یہ نہیں ہو رہی۔ یہ دنیا داروں کی عادت ہے۔ اہل اللہ کہتے ہیں دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے، بس اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، کچھ نہ ملے ہمیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نا کہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی، مجھے اس کی فکر ہوتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی۔ اگر اللہ اپنے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی توفیق دے رہا ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کے بعد مزید ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ بھائی اللہ توفیق دے میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگو، تو یہ ہر ایک کو تھوڑی ملتی ہے توفیق۔ آج دنیا میں دعائیں مانگنے والے سب سے کم ہیں، سب سے کم۔ ایک تو مانگتے نہیں، اوپر سے مانگتے ہیں تو ایسے بد دلی کے ساتھ کہ وہ دل ہی نہیں لگ رہا ہوتا ان کا، اور پھر 2-4 دفعہ مانگے، بولے قبول، جا کے دیکھیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ رزق مانگے کہ اللہ مجھے اس کے حلال کشاد عطا فرما، اس کے بعد بٹوہ نکال کے چیک کر رہے ہوں یار کچھ بھی نہیں آیا، ویسے کہ ویسے ہی ہے۔ کاروبار لاک ڈاؤن کی وجہ سے ٹھپ ہوا ہوا ہے، بزنس کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے۔ تو بھائی جو اہل اللہ ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جتنا تعلق دعا کے وقت انسان کا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے نا، اتنا کسی اور چیز میں نہیں ہوتا۔ براہ راست اللہ سے اپنی زبان میں مانگ رہا ہے۔ بھائی ذکر میں تو کم از کم اتنا ہوتا ہے کہ ترجمہ نہیں آتا تو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا پڑھ رہا ہوں میں، لیکن جب دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو براہ راست اللہ سے تعلق، یہ تو بہت گہرا تعلق ہے۔ تو دعاؤں میں جان ختم، دعاؤں میں لذت، بولو نا بھائی، ختم۔ جب اللہ سے تعلق ہی کمزور پڑتا چلا جائے گا تو بھائی پھر جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو اعمال اللہ نے بتائے وہ کہاں سے پورے ہوں گے؟ وہ تو ہو ہی نہیں سکتے پورے۔ تو اس لیے ذکر اللہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں وہ ترجمہ بتا رہا تھا کہ چوتھے کلمے کا لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اس اللہ کے، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، تعریف صرف اسی کے لیے۔ یہ جو کہتے ہیں فلاں بھی اچھا، فلاں پیسہ اچھا، فلاں کی گاڑی اچھی، فلاں کی بلڈنگ اچھی، فلاں کا پلاٹ اچھا، بحریہ ٹاؤن کا مکان اچھا، اسلام آباد کی رہائش اچھی، تو لہ الحمد، اے اللہ تعریف کے قابل صرف کون ہے؟ تو، باقی سب مٹی فنا ہونے والی چیزیں۔ وہ بھائی بحریہ ٹاؤن کا جو مالک ہے کل وہ بھی قبر میں اترے گا، ہم اور آپ کس کھیت مولی ہیں؟ 2-4 بنگلے بن گئے بحریہ ٹاؤن میں، 8-10 پلاٹ ہو گئے، وہ آدمی تمیز سے بات کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ بات میں بتا رہا ہوں، بحریہ ٹاؤن میں رشتہ لینے بھیجے گا، بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ، تو رشتہ لینے بھیجنے کی پھر ضرورت نیٹ پہ ڈال دے، ایسا ہی ہے نا، رشتے خود آئیں گے، دھکے دے دے کے آئیں گے، ہٹو بھائی آپ کے لیے۔ وہ جو لوگ مجھے کہہ رہے تھے رشتہ تلاش کر رہے ہیں مل نہیں رہا، میں کہہ رہا ہوں تمہاری جیب میں کچھ ہے ہی نہیں تو رشتہ کہاں ملے گا؟ کہہ رہے ہیں استخارہ بھی نکال لیا پھر بھی نہیں مل رہا۔ استخارہ نہیں نکالو، پیسے نکالو، پیسے نکالو گے تو رشتہ ملے گا، اور اگر پیسے نہیں ہیں تو پیغام بھیجو، صبر کرو، اگر کوئی قبول کرے ٹھیک ہے، نہیں کرے تو صبر کرو۔ دنیا مسافر خانہ ہے بھائی، 4 شادیاں کرنی ہیں، لیکن جو جس چیز کی چاہت ہے ضروری تھوڑی کہ وہ پوری بھی ہو جائیں۔ کوشش کرنے کا میں مشورہ دیتا ہوں، شادی ہو بھی جائے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور ہو کے نبھا بھی پائیں گے اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اب لیلۃ القدر میں شادی پھر شروع ہو گئی، تو مسائل یہی چل رہے ہیں نا۔ تو اللہ نے اللہ کا کیا فرمایا کہ لہ الملک ولہ الحمد، اے اللہ تیرے لیے ہی بادشاہی اور اسی کے لیے حمد، یحیی و یمیت، اتنا زبردست قدرت والا کہ جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے مار دیتا ہے۔ حیات بھی ہماری مرضی سے نہیں، پانی میں انسان بنا کے ماں کے پیٹ سے باہر نکال دیتا ہے، یہ زندگی ہے، ہم اپنی مرضی سے بنے ہیں۔ اور ایسے تصرف جانے کا ارادہ ہوگا نہیں لیکن اللہ لے جائے گا، کیسی ایڑیاں رگڑو۔ یہ جتنے لوگ دنیا سے گئے ہیں یہ اپنی مرضی سے تھوڑی ہیں، کیسے بڑے بڑے وڈیرے ہوتے ہیں، کیسے بڑے بڑے پاورفل طاقتور لوگ ہوتے ہیں، دنیا ان کے اشاروں پہ چلتی ہے، لیکن جب جانے کا وقت آتا ہے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتے ہیں، مگر موت اپنے شکنجے گاڑ لیتی ہے، چھوڑتی نہیں ہے نا موت، کیسا پٹختی ہے موت۔ اب یہ جو کرونا وائرس سے اتنے لوگ مر گئے، کسی کو پتا تھا کہ مریں گے؟ ان کو اندازہ تھا پہلے سے؟ تو یحیی و یمیت، انسان اللہ کی تعریف میں یہ کلمات کہتے ہیں، اللہ وہی ہے حیات دیتا ہے اور وہی زندگی دیتا ہے، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، وہ زندہ ہے اس پر کبھی موت نہیں آئے گی، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ کلمات 100 دفعہ ترجمہ سوچ کے، مفہوم سوچ کے، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے
اس نیت سے کہ اللہ کی محبت کی چنگاری ہمارے دل میں پیدا ہو جائے. تو ارادہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے بھائی؟ زندگی بھر معمول بناؤ, 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام. شیطان کیا کرے گا کہ جب آپ بیٹھو گے تو دل نہیں لگے گا آپ کا. کہو گے مفتی صاحب نے تو کہا تھا دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا. ذکر اللہ کی تو ایسی لذت ہے کہ 1 منٹ کے لیے زبان رک گئی تو ہمارا دم گھٹ گیا. ہمارا تو پڑھنے میں دم گھٹ رہا ہے. پھپھی کا فون آ رہا ہے, موبائل بار بار اٹھا کے چیک کر رہے ہیں. یار کس آج کل ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا, دیکھو تراویح میں ہر 2 رکعت کے بعد بعض لوگ چیک کر رہے ہوتے ہیں, کچھ آیت تو نہیں ہے. خالہ کا فون ہے, پھپھی کا فون ہے, فلانے کا ہے, کیا ہے وہ سب. تو وہ تو اتنی ٹینشن ہے آج کل ذکر کرنا. آپ کہیں گے مفتی صاحب نے فون کیا, مفتی صاحب نے بیان کیا تھا کہ دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا, تو آپ کا دل نہیں لگے گا. تو چھوڑنا نہیں ہے, دل لگے یا نہ لگے, تھوڑے دنوں کے بعد اس کی لذت دیکھو. ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے نا. مجھے یاد ہے جب یہ ڈیو نئی آئی نا تو پیپسی والے ڈیو فری میں بانٹ رہے تھے, کیونکہ پہلی دفعہ ڈیو پینا ایسے لگتا ہے جیسے کھانسی کا شربت پی رہے ہیں. ایسا ہی تھا نا, لوگ نہیں پی رہے تھے, انہوں نے فری بانٹی. ہماری قوم ایسی ہے, فری میں آپ بلیچ بھی پلاتے ہیں تو پی لے گی بھائی, فری ہے نا, پیسے تھوڑی خرچ ہو رہے ہیں. تو لوگوں نے فری میں پینا شروع کرتے کرتے اس ٹیسٹ کے کیا ہو گئے, بولو نا یار, عادت پڑ گئی اس کی. تو لت لگانی پڑتی ہے, ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے. ابھی کبھی اللہ کا نام لیا ہی نہیں ہے زندگی بھر, لیا بھی ہے تو ایسے ہی قوالی میں لیا ہے, قوالیوں میں لے رہے ہیں اللہ کا نام. تمیز بیٹھ کے اللہ کا نام لینا, اس کا بھی ایک ٹیسٹ ہے. کیونکہ غلط چیزوں کا ٹیسٹ اتنا زیادہ, دیکھو جو ڈبے کے دودھ کے عادی ہوتے ہیں نا بچے, ان کو آپ بھینس کا خالص دودھ پلاؤ الٹی کر دیں گے. وہ ان کو اس میں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے, حالانکہ وہ بدبو نہیں بلکہ خوشبو ہوتی ہے. بھینس کے دودھ میں بدبو ہوتی ہے, خوشبو ہوتی ہے, خوشبو ہے. میں سعودیہ گیا نا, 2 مہینے کا ویزا تھا میرا, تو 2 مہینے میں نے بھینس دودھ نہیں ملا, ڈبے کا ہی پیتے رہے. حالانکہ وہ بھی یہی ہوتا ہے, لیکن ایک پروسیس سے گزر کے پتہ نہیں اس میں وہ ذائقہ ہی نہیں تھا. جب میں یہاں آیا کچن میں جاتے ہی میں نے جیسے ہی دودھ کی دیگچی کا ڈھکن ہٹایا ہے, جو خوشبو کے جھونکے آئے ہیں, میں نے کہا یار کیسا پیارا دودھ ہمیں اللہ نے دیا ہے. فوراً گلاس بھر کے پیا, اتنا ذائقے والا دودھ ہے یہ. تو جو ڈبے کے دودھ کا عادی ہو اسے بھینس کا دودھ پہلے 1 چمچ پلاؤ, دیکھو الٹی تو نہیں کر رہا, پھر 2 چمچ, آہستہ 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 آہستہ, پھر اسے ایسا چسکا لگے گا کہ ڈبے کا اس کو اچھا نہیں لگے گا. جس بچے کو دیسی گھی کھانے کی عادت نہیں ہے تو اسے آہستہ آہستہ دیسی گھی چٹانا پڑتا ہے. تھوڑے دنوں میں دیسی گھی کی لذت سے مانوس ہو جائے گا, پھر اسے یہ دوسرا گھی اچھا نہیں لگے گا. اور اب زیتون اتنا کھاتے ہیں, انہیں زیتون نہ ملے تو مر جائیں. ہمارے یہاں زیتون کسی کو کھلاؤ وہ کہتے ہیں یہ کیا کڑوا. تو ایسے ہی یاد رکھو, انسان اپنی زبان کا ذائقہ خراب کر دیتا ہے. تو اللہ کا ذکر کرتے 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 کیا ہوگا, ٹیسٹ گین ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے جو آزان سننے کے عادی ہیں ان کو یورپ میں, امریکہ میں بڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ بہت دنوں سے آزان کی آواز نہیں سنی, کیونکہ ان کے کان اس ٹیسٹ کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں. فضاؤں میں اللہ کا نام گونجتا ہوا سنائی نہیں دے رہا. جب فجر کے وقت خاموشی ہوتی ہے نا, کیسے مختلف مسجدوں سے اللہ کا نام فضاؤں میں گونجنا شروع, ادھر سے آواز آتی اللہ اکبر اللہ اکبر, ادھر سے آواز آتی اللہ اکبر اللہ اکبر, ادھر سے آواز آتی ہے. ہم اس ٹیسٹ کے عادی ہو چکے ہیں. ہمیں یہ آواز اگر نہ آئے تو ہماری طبیعت میں بے سکونی ہوتی ہے. ہمارے کزن ایک امریکہ میں ویڈیو کال پہ بات کر رہا تھا ان سے, تو میرا گھر تو مسجد کے بالکل اوپر ہے, اذان کی آواز بہت تیز آتی ہے الحمدللہ. تو میں جب بات کر رہا تھا, بات کرتے کرتے عشاء کی اذان ہو گئی, تو وہ اذان کی آواز ان کو ہی کہہ رہے آج میں نے 10 سال کے بعد براہ راست اذان کی آواز, ان کو سکون مل رہا تھا. وہ بار بار میں واقعہ سناتا ہوں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام والا. موسیٰ علیہ السلام کی جب اللہ سے کلام ہوا, اس واقعے سے میں ایک سبق دلاؤں گا آپ کو. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم جب ذکر کرتے ہیں تو ذکر میں مزہ نہیں آتا. حدیث میں آتا ہے نا 100 دفعہ صبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت. کیسا مزیدار کلمہ ہے, کیسا مزیدار کلمہ. چائے بڑی خاندانی چیز ہے یار. آپ کو جب آدمی 24 گھنٹے چائے نہ پیے نا, پھر چائے پی کے بیان کرے تو عجیب ہی لطف آتا ہے اس میں. میں نے کافی دیر بعد اب چائے پی ہے نا, اور کڑک دودھ پتی, تو میری کھوپڑی ایک دم ایکٹیو ہو گئی ہے آج. تو سوچو سٹے میں کیا ہوگا. ہم خام ہمیں چرسیوں کو برا بھلا کہتے ہیں, ہیروئنچیوں کو بھلا بھلا کہتے ہیں. تو میں نے اکثر دیکھا جب میرا دماغ تھکا ہوا ہوتا ہے بیان نہیں ہوتا,
دماغ فریش ہوتا ہے تو اس کے اثرات بیان میں بھی آ رہے ہوتے ہیں. دماغ چلتا ہے تو میں ابھی نا کڑک سی دودھ پتی نہیں پینی چاہیے, عادت خراب کر دی نا ہم نے. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے میں ایک سبق دلاؤں گا. بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ یہ جو ذکر اللہ ہے نا, معاذ اللہ یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. نہ ہم کوئی ترقی کر رہے ہیں اس میں, نہ ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. اب آپ جتنا دیر ذکر میں لگاتے ہو, یہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح کتنی مزیدار ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد. بعض روایات میں یحیی و یمیت بھی ہے, بعض میں اس کے بغیر بھی ہے. یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر. یہ حدیث میں آتا ہے جس نے 100 دفعہ صبح پڑھا تو کوئی شخص اس سے زیادہ نیکیاں اپنے اعمال میں جمع نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے جو 100 سے زیادہ دفعہ پڑھ لے. اب یہ جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے نا, وہ کہتا ہے یار یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. یہ کیا ہے بھائی, اتنی دیر میں کسی غریب کو کھانا کھلا دو. کیا خیال ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو ہمارا لبرل طبقہ ان کو بے وقوف سمجھتا ہے کہ یار اتنی دیر میں بزنس کر لیتے, اتنی دیر میں کچھ اور کر لیتے, کچھ ہی غریب کو کھانا کھلا دیتے, یہ کر لیتے وہ کر لیتے. اس کی اپنی فضیلت ہے, اس کی فضیلت کا انکار نہیں ہے, اس کی اپنی فضیلت ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ, ہمارے نیک بندے ہماری محبت میں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. کھانا کھلانا اپنی جگہ, لیکن ذکر کی فضیلت اپنی جگہ. ذکر کی اتنی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا. یہ جو تسبیحات ہیں, صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ یعنی ہم تو فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں, ورنہ ہمیشہ ہم نے سنا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ جہاد ہے. آج ہم فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ذکر اللہ. آپ نے فرمایا جہاد سے بھی افضل. یہاں تک کہ تم اللہ کے راستے میں گھوڑا لے کے نکلو اور تمہارے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں, اس سے بھی زیادہ افضل ہے کہ اللہ کا ذکر کرو. اب علماء نے تطبیق دی ہے کہ بھئی زیادہ تر حدیثوں میں تو ہے کہ جہاد افضل ہے, لیکن اس حدیث میں کیا آ رہا ہے؟ ذکر افضل. تو تطبیق یہ ہے کہ ثواب کے اعتبار سے تو جہاد ہی افضل ہے, ظاہر اس میں قربانی زیادہ ہے, لیکن ذکر کو افضل اس لیے قرار دیا گیا کہ جہاد کا مقصد بھی کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت پر لانا. تو مقصد کے اعتبار سے کیا چیز افضل ہے؟ ذکر. کیونکہ جہاد مقصود نہیں ہے, ذریعہ مقصود ہے. جہاد مقصود نہیں, کیونکہ فقہا لکھتے ہیں کہ جہاد میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہوتا جو اللہ کی پسند کا ہو, کیونکہ خون خرابہ ہے, اور خون خرابہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کو پسند نہیں ہے. چاہے کافر کا خون بہے, چاہے مسلمانوں کا بہے, اللہ خون خرابے کو پسند نہیں کرتے. لیکن اس لیے خون خرابہ پسند کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو تمہارا خون خرابہ ہو جائے گا, پھر صحیح ہے نا, کفر غالب آ جائے گا اور فساد زنا پھیلا دے گا, دنیا میں برائی پھیلا دے گا. اس کی مثال ایسے, آپ کی باڈی میں کوئی کانٹ چھانٹ کرے, اچھا کام ہے, لیکن جب پھوڑا نکل آتا ہے تو وہ پھیل نہ جائے, کینسر نہ بن جائے, تو بالآخر اس کو آپریٹ کر کے نکالنا پڑتا ہے. گردہ نکال دیتے ہیں ڈاکٹر. اب کسی کا گردہ نکال دینا, اس کی کمر کا آپریشن کر کے, یہ کوئی بذات خود اچھا کام ہے؟ برا کام ہے. لیکن بھائی وہ مجبوراً اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ گردے میں کینسر کی رسولی بن گئی ہے, یہ نہیں کاٹا تو دوسرا بھی خراب ہو جائے گا. تو جہاد کا تمام فقہا بیان کرتے ہیں بذات خود یہ فساد ہے, زمین میں ایک فساد ہے, لیکن اس کو پسند اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ نہیں ہوگا تو اس سے بڑا فساد ہوگا. ورنہ اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے, خون خرابے کو پسند نہیں کرتے, چاہے وہ کافر ہی کا خون خرابہ ہو. یہی تو وجہ ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہ رہا ہوں آدم, تو فرشتوں نے کیا کہا؟ یسفک الدماء, یہ زمین میں خون بہائے گا. فرشتے جانتے تھے کہ خون بہانا اللہ کو پسند نہیں ہے, ورنہ فرشتے یہ اعتراض تھوڑی کرتے, بلکہ فرشتے یہ بتاتے کہ اللہ یہ جہاد کرے گا, خون بہائے گا. 2 اور ایسے آدم ہونے چاہیے. کیا خیال ہے؟ فرشتوں نے کہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء, یہ بم بنائے گا, ایک دوسرے کو مارے گا, میزائل بنا کے مارے گا, ابھی نندن کو چائے پلا کے واپس بھیجے گا, یہ بڑی تباہیاں پھیلائے گا دنیا میں. تو اللہ میاں نے اس کا فرشتوں کا جواب نہیں دیا کہ اچھا ہے نا خون بہائے گا تو صحیح ہے نا, نہ یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا اعلم ما لا تعلمون, ٹھیک ہے تم نے اس کی ایک بیڈ کوالٹی بیان کی ہے کہ خون بہائے گا,
لیکن اس کی کچھ اچھی گڈ کوالٹیز بھی ہیں وہ تم نہیں جانتے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے اللہ زمین میں خون خرابے کو پسند نہیں کرتے, مجبوری ہے. تو اس لیے نبی نے ذکر کو افضل قرار دیا کہ جہاد سے مقصد کیا ہے, اللہ کا نظام اور اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں آئے, لوگ اللہ کو یاد کریں. تو مقصد کے اعتبار سے ذکر کی فضیلت ہے جہاد پر, ثواب کے اعتبار سے کس کی فضیلت ہے؟ جہاد کی فضیلت ہے. ظاہر ہے وہ ذکر کرنے والے کا کیا جا رہا ہے, لیکن جہاد میں تو آپ کے خون بہتا ہے, آپ کا بہت بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا جو لبرل طبقہ ہے نا, جو خوش قسم کے لوگ ہوتے ہیں, جو بڑے آج کل براڈ مائنڈڈ بنے پھرتے ہیں, اسلام کے فلسفیانہ انداز سے آپ ان سے بڑی لمبی چوڑی تقریریں کروا لیں, لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرتے. اور نہ کرنا تو چلو اتنا بڑا جرم نہیں ہے, جو ذکر کر رہا اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ بے وقوف. کیا بھائی یہ فلاں بزرگ سے بیعت ہے اور ان کی وہاں بیٹھا ہوتا ہے مسجد میں, صبح صبح انہوں نے بولا یہ اللہ اللہ کیا کرو تو بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے, یا کسی حدیث میں پڑھ لیا یہ ذکر کرنا. اچھا, اپنے کاموں کو بنانے کے لیے وظیفے پڑھنے والے مارکیٹ میں بہت, آپ کہیں دیکھے ہو نا اللہ اللہ کر رہا ہے تو سمجھ لو اس کی شادی نہیں ہو رہی, کسی نے اس کو شادی کا وظیفہ بتایا. ایسے نیک مارکیٹ میں شارٹ ہیں جو اللہ اللہ کر رہے ہیں صرف اللہ کو یاد کرنے کے لیے. ایسے نیک مارکیٹ میں کیا ہیں؟ شارٹ چل رہے ہیں. تو ایسے نیک لوگوں کو لوگ بے وقوف بھی سمجھتے ہیں کہ ٹائم ویسٹنگ, یہ کر لیتے یہ کر لیتے یہ کر لیتے. ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے, لیکن آپ ان کے ذکر کی ڈیٹیل میں جائیں تو ایسا لگتا ہے یار یہ تو اتنا ٹائم یہ ذکر اللہ میں گزارتے تھے, ان کے پاس باقی کاموں کے لیے ٹائم کب بچتا تھا, لیکن باقی کام بھی انہوں نے بہت کیے. تو یہ جو لبرل طبقہ ہے نا ہمارا, ان کو یہ صوفی ٹائپ کے لوگ جو اللہ اللہ کر رہے ہیں تسبیح پکڑ کے یا ویسے ہی, ان کو یہ برے لگتے ہیں کہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبوب کی یاد میں ٹائم ویسٹ کرنا یہ اس کو ویسٹ ٹائم کی ویسٹنگ لگتا نہیں ہے. یہی تو منزل ہے بھائی, ہم پیدا ہی اللہ کے لیے ہوئے ہیں, ہو جائے اللہ کی یاد میں ٹائم ویسٹ, سبحان اللہ, اور کیا چاہیے. جانا کس کے پاس ہے؟ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے. تو یہ ہے ذکر اللہ کا فلسفہ. اس لیے صبح و شام کچھ اللہ اللہ بھی, ہمیں کوئی بات نہیں ٹائم ویسٹ ہو, دل لگے نہ لگے. لا الہ الا اللہ, کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے. لہ الملک وحدہ لا شریک لہ, اکیلا ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. لہ الملک, اسی کے لیے بادشاہی ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ, قابل تعریف صرف وہی ذات ہے. یحیی, جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے, مردوں کے زندہ پیدا کر دیتا ہے نا, انڈے سے چوزا نکال دیتا ہے, مردہ چیز تھی. وَیُمِیت, جس کو چاہتا ہے موت دے دیتا. مائیکل جیکسن نے پورا زور لگا دیا 100 سال زندہ رہنے کا, اللہ نے چاہا 50 سال کے بعد ڈاکٹروں کے پینل کے بیچ میں سویا ہے, صبح پولیس بھی اس کو نہیں اٹھا. اتنے بڑے بڑے تصرفات کس نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں؟ اللہ نے. کتنے میڈیکل سائنس نے ترقی کر لی, پھر بھی ڈاکٹر بھی مر جاتے ہیں. اور کوئی ضروری نہیں کہ پوری عمر 50 سال میں مر جاتے ہیں, 40 سال میں مر جاتے ہیں. ایسے تصرف والا جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے موت دے, جب چاہتا ہے. وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ, خود زندہ رہتا ہے, لا يموت, اس پر کبھی موت نہیں آئے گی. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اے اللہ ایک ایک جملے میں کیا تیری تعریف کروں, بس کمپلیٹ یہ ہے کہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. کتنا مزیدار کلمہ ہے یا نہیں ہے؟ تو 100 دفعہ پڑھ لو. شیطان کیا کرے گا, یہاں دل نہیں لگ رہا, یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے. شیطان کہتے تیرا دھیان نہیں بٹ رہا, مزہ نہیں آ رہا, چھوڑ دو مزے کو یار. ہم نے بڑے بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر اللہ کے ذکر میں دل نہ لگ رہا ہو نا تو ٹینشن نہ لیا کرو, یہ سوچا کرو زبان تو اللہ کو یاد کر رہی ہے نا, یہ بھی بہت بڑی زبان یاد کر رہی ہے, کافی. دل بھی انشاءاللہ ایک نہ ایک دن لگ جائے, نہ بھی لگے تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جان. کیا خیال ہے؟ نہ لگے دل یار. میں نے قصہ سنایا نا, ہمارے کلاس فیلو تھے مدرسے میں, وہ جیسے ہی نماز کے لیے کھڑے ہوتے نیند آ جاتی. وہ بیچارے بڑے بیزار کے یار ویسے ٹھیک رہتا ہوں نماز کے لیے, تو سردے میں جاتے ہم ان کو کونیاں مار کے اٹھے نماز میں, اٹھ جا بھائی اگلا سردہ آنے والا ہے. بہت تنگ آ گئے نا. انہوں نے حضرت کو لکھ کے دیا, حضرت نے کہا کہ کوئی بات نہیں یار, آپ جان کے تو نہیں سو رہے نا, اللہ کو یہی ادا پسند ہے کہ نیند آ رہی ہے, دل نہیں لگ رہا, پھر بھی کیا کر رہے ہیں, میرے حکم پر عمل. مزوں کی زندگی جنت میں ہے. یہاں نماز میں مزہ آ جائے اچھی بات ہے, ذکر میں مزہ آ جائے یہ تو زیادہ اچھی بات ہے. مزہ نہیں آ رہا کوئی بات نہیں, زبان سے کرتے رہو چاہے مزہ نہ بھی آئے, آخرت میں اللہ ذکر کی لذت انشاءاللہ دے دے گا. قرآن میں آتا ہے کہ جنتی اللہ کا ذکر کریں گے لذت حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ وہاں تو ان کو وہ مزہ آئے گا جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے بات چیت میں مزہ آ رہا. تو جنتیوں کو اللہ کا نام لینے میں, جنت میں ذکر کا کوئی ثواب نہیں ہے,
یہاں ثواب ہے وہاں کوئی ثواب نہیں ہے. کیوں؟ وہاں جنتیوں کو مزہ اس کام میں آ رہا ہوگا, اللہ کو یاد کرنے میں, اللہ کی حمد و ثنا کرنے میں. تو اس لیے ذکر میں مزہ آئے نہ آئے کر لیا کرو, ہمت کر کے عادت ڈالو اس. تو شریعت میں دونوں ہیں نا, حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی ہیں. تو کل جو بات کی تھی والدین کے بارے میں وہ حقوق العباد سے متعلق تھی. قرآن مجید میں ایک نیکی جس پہ بہت زور دیا گیا ہے وہ ہے ذکر اللہ کی کثرت. جس خالق نے بنایا, جس نے پیدا کیا, وہ چاہتا ہے کہ یہ زبان سے بھی مجھے یاد کرتے رہیں, زبان سے بھی مجھے یاد کریں. ہم جب نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ. کیا مطلب؟ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اللہ کی تعریف کی. پھر اس کے بعد کہتے ہیں ربنا لک الحمد, اے ہمارے رب تیرے ہی لیے تعریف ہے. تو اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری تعریف کریں. اللہ محتاج نہیں ہے, محتاج کوئی بھی نہ کرے تو اللہ کے خزانے میں کچھ بھی کمی نہیں آتی, اور بہت ہے تعریف کرنے کے لیے اللہ کی. لیکن اللہ کو انسانوں سے محبت ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ اچھے کاموں میں ان کی زبان مشغول رہے, اپنے رب کو پہچانے, اس کو زبان سے یاد کیا کریں, ویسے بھی یاد کریں زبان سے بھی. تو اس لیے قرآن مجید میں ذکر اللہ کی بہت فضیلت ہے. یذکرون اللہ قیاما وقعودا, کہ اہل ایمان بیٹھے ہوئے, لیٹے ہوئے, چلتے پھرتے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہر وقت جب فارغ بیٹھا ہو انسان ذکر کرے. اب یہ ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتا, مشکل بھی ہوتا ہے. تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کے اذکار بتائے ہیں مختلف وقتوں میں. تو کم از کم ان اوقات کی پابندی کے ساتھ وہ ذکر کر لینا چاہیے تاکہ کچھ فضیلت حاصل ہو جائے. تو میں آج 2 ذکر بتاؤں گا جن کی حدیث میں بہت زیادہ فضیلت ہے اور وہ ہر مسلمان کو اس کا معمول بنا لینا چاہیے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ. فرمائے یہ کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ کلمہ مجھے سورج زمین پر جتنی بھی چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے مجھے. سورج تو ہر چیز پہ طلوع ہوتا ہے, یعنی مطلب کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مجھے یہ کلمہ محبوب ہے. تو ہمت ہو تو 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام کو اس کلمے کا معمول بنا لینا چاہیے. اس کے لیے کوئی بہت زیادہ ہمت بھی نہیں چاہیے, اس سے بڑے بڑے کاموں کی ہمت ہے آج کل. تو یہ تو بہت ہلکا کلمہ ہے زبان پہ. دوسرا ایک اور حدیث میں آتا ہے یہ نہ ہو تو وہ دوسرا یاد کر لیں, اس کی بہت فضیلت ہے. حدیث میں آتا ہے جس شخص نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, یہ کلمہ جس نے صبح 100 دفعہ پڑھا تو اس کے اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جائیں گی. کتبت لہ 100 حسنہ ومحیت عنہ 100 حسنہ, 100 گناہ معاف ہوں گے. وکانت لہ حرزا من الشیطان فی یومہ کلہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, سارا دن اس کی شیطان سے حفاظت رہے گی. اور فرمایا کہ اتنا ثواب جیسے 10 غلام آزاد کیے اس نے, اتنا ثواب. اور دوسری روایت میں فرمایا وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِنْهُ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ, اس دن کوئی شخص اس سے زیادہ نیکیاں نہیں کما سکتا مگر وہ جس نے اس سے بھی زیادہ مرتبہ اس کلمے کو پڑھا ہو. کوئی اس سے نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا. تو 100 دفعہ یہ کلمہ, اس کی فضیلت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ اس میں اللہ کی توحید کا اعتراف ہے. اور ان کلمات کے معنی بھی ذہن میں رکھ کے پڑھا کریں. ان کو فائدہ پورا جبھی ہوتا ہے جب معنی اور مفہوم انسان ذہن میں رکھے. لا الہ الا اللہ, کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے. عبادت میں سب کچھ آ گیا, کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی حاجت روا نہیں, نہ کوئی نبی مشکل کشا نہ کوئی نبی حاجت روا. آج لوگ بتوں کو, مسلمان جو ہے نا وہ پیغمبروں کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں. تو لا الہ کوئی بھی نہیں ہے. الوہیت میں, عبادت میں
سب کچھ کر گزرنے میں، علی کل شیء قدیر ہونے میں اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے، نہ کوئی نبی۔ تو ہم محتاج ہیں، نبی بھی محتاج تھے، ہم بھی محتاج ہیں، سب کے سب کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے۔ تو اللہ خود ہماری زبان سے یہ سننا چاہتے ہیں کہ میری الوہیت کا اعتراف کرو۔ تو میں ترجمہ کر دیتا ہوں اس کلمات کا۔ لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی پکار کے لائق۔ پکار کا مطلب یا رسول اللہ مدد نہیں کہو، صرف یا اللہ مدد۔ پکار کا یہ مطلب ہوتا ہے صرف اللہ کو پکاریں گے۔ تو لا الہ الا اللہ، کوئی پکار کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کے ساتھ ان صفات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ لہ الملک، صرف اسی کے لیے بادشاہی ہے، وَلَہ الحمد، صرف اسی کے لیے تعریف ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جب معنی اور مفہوم ذہن میں رکھے گا انسان اور اس جذبے سے پڑھے گا تو اس کے دل میں اللہ کی بڑائی بیٹھے گی۔ اسے پھر یہ جو ہر وقت دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے نا، ہر وقت دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، تو دنیا کی محبت کم ہوگی، اللہ کی کبریائی دل میں آئے گی، اللہ کی کچھ تھوڑی تھوڑی محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بہت دنوں کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ میرے دل کی کایا پلٹ چکی ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں جیسے پتھر پہ پانی کا قطرہ ٹپکتا رہے نا۔ اب روز اگر کوئی دیکھے گا کہ بھئی اس پانی نے کتنا پتھر میں سوراخ کیا تو وہ تو نظر ہی نہیں آئے گا، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ لیکن چند سالوں کے بعد جا کے پتہ چلے گا کہ اس بڑی چٹان میں اس نے بہت بڑا سوراخ کر دیا ہے پانی نے۔ تو اسی طرح جب انسان اللہ کی حمد کرتا ہے، بار بار وہ کلمہ دہراتا ہے، زبان سے 100 دفعہ دہرائے گا ایک ہی وقت میں، تو لاشعوری طور پر اس کے دل میں اللہ کی بڑائی اور اللہ کی محبت بیٹھے گی، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، بیٹھتی رہے گی۔ اور کیا فائدے ہوئے، جلدی سے خلاصہ سنا دیتا ہوں کہ پہلا فائدہ شیطان سے حفاظت ہو جائے گی، کوئی شخص اس سے بہترین عمل نہیں لے کے آ سکتا، اور 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ہوگا۔ شیطان میں یہ جنات داخل ہیں، لوگ کہتے ہیں نا آسیب آ گیا، جن آ گیا، چڑیل آ گئی، بھوت آ گیا، تو اللہ کے نبی نے جو عمل بتایا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا، وہ عاملوں کے پاس ہی جا کے گھستے رہیں گے بیٹھ۔ میں بتاتا ہوں نا کہ جن عامل کے تابع نہیں ہوتا، عاملوں پہ جنات مسلط ہوتے ہیں، ان میں اتنا دم نہیں ہوتا کہ یہ کسی جن ان سے کام لیں، جن ان سے کام لے رہے ہوتے ہیں، اور ہم ان جیسے محتاجوں کے پاس جا کے اپنے مسائل پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے جو عمل بتایا ہے اس میں جنات سے بھی حفاظت ہے۔ یہ عمل کرنا کس وقت چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح اور شام۔ کس وقت کرنا چاہیے؟ صبح اور شام۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ سب سے بہترین وقت، دوسری احادیث کو بھی ملایا جائے تو فجر کی نماز کے بعد، خواتین بھی کر سکتی ہیں گھروں میں، جہاں نماز پڑھنی ہے مصلی پہ کوئی پہلے سے یادداشت رکھ دیں، پرچی وغیرہ، ورنہ بھول جائیں گی۔ کوئی یادداشت رکھ دی، مرد تو نہیں رکھ سکتا، اس نے مسجد میں نماز پڑھنی ہے، وہ دوسروں کو دیکھ کے اسے یاد آ جائے گا۔ تو جہاں انسان فجر کی نماز پڑھے سب سے بہتر کیا ہے؟ وہیں بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھے، اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ یہ مشکل ہو، کوئی کام ہو یا کوئی مسئلہ ہے تو چلتے پھرتے کر لے، یہ دوسرے درجے میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ یہ بھی مشکل ہو تو جس وقت ٹائم ملے، زوال سے پہلے پہلے، 12 بجے سے پہلے پہلے کسی بھی وقت ٹائم کرے تو 100 کی گنتی پوری کر لے کسی طریقے سے۔ اور شام کی تسبیح عصر کے بعد یا مغرب کے بعد، اس میں بھی افضل یہ ہے کہ عصر کی نماز جہاں پڑھی وہیں بیٹھے بیٹھے، نہیں تو جہاں مغرب کی نماز پڑھی، نہیں تو جیسے ممکن ہو، بس میں، گاڑی میں، پیدل، جس طرح ممکن ہو ان کو پورا کر لے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔